السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تفسیر نور میں آپ کا استقبال ہے۔ آج ملاحظہ فرمائیں سورہ نساء کی 29ویں آیت۔ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم ان اللہ کان بکم رحیما۔ اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال کو ناحق طریقے سے نہ کھا جایا کرو، مگر یہ کہ باہمی رضایت مندی سے معاملات طے ہوں، اور خبردار اپنے نفس کو قتل نہ کرو، اللہ تمہارے حال پر بہت مہربان ہے۔ اسلامی قانون میں مالیات کا سب سے بڑا احترام یہی ہے کہ اس نے بلا سبب شرعی دوسرے کے مال کو ہاتھ لگانے کو بھی حرام کر دیا ہے، اور ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دی ہے کہ کوئی کسی کے مال کو اس کی مرضی کے بغیر ہاتھ لگائے۔ اس نے ان حدود سے تجاوز کرنے والوں کی سزا جہنم قرار دی ہے، جس سے مال کی اہمیت اور اس کے احترام کا واضح اشارہ ملتا ہے۔ لا تقتلو قتل سے روکا جانا، لا تاکلو حرام خوری سے روکے جانے کے بعد آیا ہے۔ پہلے لا تاکلو آیا ہے، پھر لا تقتلو آیا ہے۔ اس کا راز شاید یہی ہو سکتا ہے کہ اگر اقتصادی نظام میں، اگر کاروباری نظام میں، سماج کا جو کاروبار ہے، جو اقتصاد ہے، اگر اس میں فساد پایا جائے گا تو پھر محروم اور نادار طبقہ، جتنے بھی محروم اور نادار ہیں، یہ سب لوگ مالدار اور صاحبان ثروت ہیں، ان کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، اور آپسی اختلافات، لڑائیاں، جھگڑے سامنے آئیں گے، نتیجے میں لوٹ، غارت، اور پھر قتل، ہلاکت، نابودی سب سامنے آئے گی۔ لہذا اگر اقتصادی نابرابری ہے تو اس کا نتیجہ قتل ہوتا ہے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت کرتے وقت فرمایا کہ اگر کوئی انسان قرض لیتا ہے اور اسے یہ معلوم ہے کہ وہ یہ قرض واپس نہیں لوٹا پائے گا، ادا نہیں کر پائے گا، تو اس نے ناحق طریقے سے مال کھایا ہے، بالباطل، ناحق طریقے سے کھایا ہے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اس آیت کے ذیل میں فرمایا ہے، ربا یعنی سود خواری، جوئے بازی، قمار، جوا، کم ناپنا تولنا، کم فروشی، یہ سب، یا ظلم کرنا، یہ سب ناحق طریقے سے مال کھانے کے مصداق ہیں۔ یہ سب ناحق، باطل طریقے سے مال کھانا ہے۔ یہی طریقے ہیں کہ جن کو، یعنی یہ سب جن کو ناحق اور باطل طریقے سے مال کھانے کو کہا گیا ہے۔ سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر انسان ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، ٹھنڈے پانی سے غسل کرتا ہے، اور اسے جان کا خطرہ ہے، یعنی اس کی جان پہ آفت آ سکتی ہے، تو اس آیت کو آپ نے پڑھ کر فرمایا کہ اس عمل میں لا تقتلوا انفسکم ان اللہ بکم رحیما، فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو قتل نہ کرو، اللہ تمہارے حال پر بہت مہربان ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اگر کوئی مسلمان اکیلا، تنہا کسی کفار کے علاقے میں جا رہا ہے، ان کے محلے اور ان کے شہر میں جا رہا ہے، اور پھر وہ قتل کر دیا جا رہا ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ یہ اس نے خودکشی کیا ہے، یہ اس نے اپنی جان بوجھ کر اپنی جان کو دیا ہے، خودکشی کیا ہے۔ چنانچہ معصومین علیہم السلام جو ہمارے قائد اور رہبر ہیں، معصومین رہبروں کا قتل کیا جانا
یعنی جو ان کی شہادت ہے، جو ان کو قتل کیا گیا ہے، یہ سب خودکشی کا مصداق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رہبر کی نابودی سے، امام کی نابودی سے، امام کو قتل کیے جانے سے معاشرہ نابود ہوتا ہے، سماج نابود ہوتا ہے، سماج کی خودکشی ہے، معاشرے کی خودکشی ہے۔ لہذا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا تقتلوا انفسکم، لا تقتلوا انفسکم کے بارے میں ہمارے چھٹے امام نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت پیغمبر علیہم السلام کو قتل نہ کرو۔ اس آیت کا مقصد امام فرما رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کو قتل نہ کیا جائے۔ جو پیغامات ہیں اس آیت میں، پہلا پیغام یہی ہے، کسی کا مالک ہونا یہ واجب الاحترام ہے، لہذا دوسروں کے مال کو صحیح معاملے سے ہی استعمال کر سکتے ہیں، اس کی مرضی کے مطابق اجازت سے ہی چھو سکتے ہیں، بغیر اجازت کے چھونا بھی حرام ہے۔ لا تاکلو، پھر آیا کیا؟ الا ان تجارت، یعنی تجارت ان تراض، یعنی رضایت کے ساتھ، مرضی کے ساتھ۔ دوسرا پیغام، معاشرہ اور سماج کی ایک ہی جان ہے، سب کی ایک جان ہے، اور سب ایک ہی مقصد کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، سب کا انجام ایک ہونا ہے، لہذا دوسروں کے مال کو اپنا ہی مال سمجھنا چاہیے۔ جس طریقے سے اپنے مال کا انسان احترام کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، ویسے ہی اسلام میں دوسروں کے مال کی حفاظت اور احترام بھی واجب قرار دی گئی ہے۔ اموالکم بینکم۔ تیسرا پیغام، جو بھی استعمال ناحق طریقے سے ہوگا، باطل طریقے سے ہوگا، یہ حرام ہے۔ لا تاکلو بالباطل، آیت میں مکمل پیغام دیا گیا ہے۔ چوتھا پیغام، ہر قسم کی لین دین، جو بھی معاملہ ہے وہ دو طرفہ مرضی کے مطابق، دونوں کی اجازت سے ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک طرف تو راضی ہے، دوسری طرف زبردستی کی جا رہی ہے، ناراض ہے، راضی نہیں ہے لیکن مجبور ہے، زبردستی جبر و اکراہ کے ساتھ اس کو راضی کیا جا رہا ہے۔ ایسا معاملہ درست نہیں ہے، طرفینی ہونا چاہیے۔ ان تراض منکم، قرآن کا اعلان ہے کہ طرفینی رضایت ہونی چاہیے، دونوں طرف راضی ہونا چاہیے۔ پانچواں پیغام، انسان کی جان کا احترام واجب ہے، لہذا خودکشی جائز نہیں ہے، اور نہ ہی دیگر کشی جائز ہے کہ کسی دوسرے کو قتل کیا جائے، نہ خود کو قتل کرو نہ کسی دوسرے کو قتل کرو، سب کا احترام واجب ہے۔ لا تقتلوا انفسکم۔ چھٹا پیغام، اسلامی احکام اور تمام قوانین سب اللہ کی رحمت ہے، یعنی اللہ کی رحمت کی ایک کرن ہے، یہ سب رحمت الہی کا جلوہ ہے، اس کی رحمتوں کا آشکار جلوہ ہے یہ سارے احکام جو کچھ بھی ہیں۔ کیوں؟ کان بکم رحیما، خدا کہہ رہا ہے کہ اللہ رحیم ہے، بہت رحمت والا ہے، بہت مہربان ہے پروردگار۔ لہذا عملی زندگی میں ہمیشہ جائز اور حلال کمائی کھانے سے زندگی آرام و سکون سے گزرتی ہے۔ خدایا ہمیں اپنے ان بندوں میں قرار دے جو صرف تیری جائز اور حلال اور پاکیزہ کمائی پر زندگی گزارتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔